قولو سب کہو، کیا کہو؟ آمنا ہم ایمان لائے، کس پر؟ باللہ اللہ پر، وما انزل الینا اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا. یہ علینا نہیں ہے، الینا ہے. ٹھیک ہے، الینا سے مراد کیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، سورۃ النساء آیت نمبر 113. وما انزل الی ابراہیم اور جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا گیا. اس کے کوئی دلیل ہے قرآن میں جو ابراہیم پہ نازل کیا گیا؟ سورۃ الاعلی اس میں کیا آتا ہے؟ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور اولاد یعقوب. اسباط کا لفظ جو ہے سین بے توئے سے ہے، سبط. اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے پھیلنا، بڑھنا، یعنی ایک باپ کی جو اولاد پھیل جاتی ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی پوتوں نواسوں کے لیے. اشارہ ہے یہاں بنی اسرائیل کی طرف. اولاد یعقوب ان کی کئی شاخیں تھی، پہلے تو 12 قبیلوں میں بٹے. ٹھیک ہے نا. سبت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لفظی معنی کیا ہے؟ پھیلنا، بڑھنا. یعنی جیسے ایک بیج ڈالا تو اس سے کیا ہوا؟ کتنی روٹس بن گئی، کتنی شاخیں بن گئی. اسی چیز کو ذہن میں رکھیے، بڑھنا اور پھیلنا. یعنی ایک باپ سے آگے بہت سے بچے پیدا ہوئے، اور پھر ان کے بچے، اور پھر ان کے بچے، اور وہ ٹری کیا ہے. تو یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم بچوں کو بیٹھ کے خاندان کی کہانی سنائیں، بتائیں، کیونکہ اگر آپ رشتے جوڑیں گے نا اس کی خیر اور فیض آپ پر پلٹے گا. ورنہ اگر آج آپ کاٹیں گے نا کل آپ کے بچے کہیں نہ کہیں سے آپ سے کاٹ دیں گے. اور خصوصاً ماں باپ سے جو زیادتی ہوتی ہے اس کا اثر انسان اولاد میں دیکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا تھے کیا نہیں، ان کے کیا ظلم تھے، اس کی کیا داستانیں ہیں، ان کی کیا غلطیاں ہیں، ان کے کیا قصور ہیں، بھلے وہ ان کے ساتھ. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. انہوں نے اپنے عمل کا حساب خود دینا ہے، ہمیں اپنا فرض خود ادا کرنا ہے. اگر کوئی ماں باپ اپنا حق ادا نہیں کرتے تو اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اولاد سے حق ساقط ہو گیا، کہ ماں باپ نے نہیں دیا اس لیے بچوں پہ کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ بھی دیں. انہیں تو دینا ہی ہے. ان کی الگ پوچھ ہے، آپ کی الگ پوچھ. اور اس میں جو آبا اور پھر بار بار آپ دیکھیں کہ پوری ایک فیملی کی بات ہوتی چلی جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ماں باپ کو سب سے زیادہ فکر کس چیز کی ہونی چاہیے، اس کی طرف یہاں اشارہ ہے. تو یہاں اسبات کا لفظ کس سے نکلا؟ سبت سے. سبت کس کو کہتے ہیں؟ لفظی معنی کیا ہے؟ پھیلنا. ٹھیک ہے، بڑھنا. اور پھر ایک باپ کی اولاد، جیسے یعقوب علیہ السلام سے پوری بنی اسرائیل نکلی. بنی اسرائیل کس طرح پھیلی؟ پہلے 12 قبیلے تھے اس کے، پھر ان 12 سے آگے بہت سے اور پوری دنیا میں پھیل گئے. تو اس لیے اسبات کا لفظ بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے. والاسباط اور اولاد یعقوب. وما اوتیا اور جو دیے گئے، موسیٰ کیا دیے گئے تھے؟ تورات. و عیسیٰ کیا دیے گئے تھے؟ انجیل. وما اوتی النبیون اور جو سارے نبی دیے گئے. سارے نبی کیا کیا دیے گئے اس کی تفصیل تو ہمیں قرآن میں نہیں ملتی، لیکن یہ ضرور ملتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب. سب رسولوں کو کچھ نہ کچھ ملا تھا. صحیفے تھے، بڑی کتابیں تو 4 ہی تھی، لیکن چھوٹے چھوٹے صحیفے رسولوں کو بھی ملے تھے. تو ہم نے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے. اوتیا سے مراد یہاں نشانیاں بھی ہو سکتی اور اس کے علاوہ صحیفے بھی، کتاب بھی. من ربہم ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین احد
کسی ایک کے بیچ میں، نفرقو کا روٹ کیا ہے؟ فیر قاف، تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے، اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں آپ، اسی سے فرقہ واریت اور فرقے اور گروہ بندیاں ہیں. بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. قولو، تم سب بھی کہو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے، اور ان کی پیروی میں ہم سب کو بھی. کیا؟ آمنا باللہ، ہم سب ایمان لائے اللہ پر. اب یہ ملت ابراہیم کی وضاحت ہے کہ ان کا طریقہ کیا تھا. وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا. اور ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کہ صرف زبانی نہیں اقرار، بلکہ عمل بھی، اور جو آپ پہلے بھی ایمان کے تقاضے پڑھ چکے ہیں. وما انزل الی ابراہیم، اور جو ابراہیم پر اتارا گیا. کیا اتارا گیا تھا؟ سورۃ الاعلی میں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی بھی. واسماعیل، اور جو اسماعیل علیہ السلام پر اترا تھا. واسحاق، اور جو اسحاق پر، اور یعقوب پر، اور اسباط یعنی اولاد یعقوب پر، سب کے سب. وما اوتی موسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام دیے گئے یعنی تورات میں. وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے کہاں؟ انجیل میں. جیسے آتا ہے نا وآتیناہ الانجیل. وما اوتی النبیون، اور جو سارے انبیاء دیے گئے. من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ یہ سب کے سب کیا تھے؟ مسلمان تھے. لہذا تم بھی کیا کہو کہ ہم بھی اسی کے فرما بردار ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. تو اصل سبق کیا ہے ہم سب کے لیے؟ کہ ہم سب بھی اللہ پر ایمان لائیں، اس پر ایمان لائیں جو ہمارے نبی کی طرف نازل ہوا، اور اس پر ایمان لائیں جو پہلے انبیاء کی طرف نازل ہوا. اور پھر کیا ہے کہ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی سب کا احترام کرتے ہیں اور سب پر ایمان لاتے ہیں. سبھی اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں، اور ہم اللہ کے فرما بردار. فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مانند اس کے، ما جو آمن تم ایمان لائے تم، بہی ساتھ اس کے، فَقَدْ اهْتَدَوْا پس تحقیق وہ ہدایت پا گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑا، یہ پیچھے پڑ چکے نا. فَإِنَّمَا، تو بے شک، ہم وہ فی شقاق، شقاق کا لفظ جو یہ شین قاف قاف سے، شق سے. اذا السماء انشقت، شق کس کو کہتے ہیں؟ پھٹ جانے کو. تو مراد ہے یہاں ضد، یعنی پھٹ کے الگ ہو جاتا ہے نا جب، تو پھر انسان بے وجہ دوسرے کی مخالفت شروع کر دیتا ہے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ قرآن میں آتا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب آپ دیکھیں ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر کئی چیزیں شامل ہیں. فا، سا، یکفی، کا، ہم، تو الگ الگ اس کو سپلٹ کر لیجیے. فا پس، سا ان قریب، یکفی کافی ہوگا، کا تجھ کو، ہم ان کی طرف سے، اللہ اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تھی، وہ قرآن پڑھ رہے تھے اس وقت، اور ان کے خون کا جو چھینٹا تھا یا فوارہ تھا وہ اسی آیت پر آ کے پڑا تھا، اور وہ اب تک محفوظ ہے. مصحف عثمانی جو ہے وہ محفوظ ہے. یعنی کتنی زبردست گواہی ہے کہ یہ جو ظالم آپ کے ساتھ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ فکر نہیں کریں، ان سب کی طرف سے تجھے اللہ کافی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے.
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لائیں، وہ سے مراد یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، اور سب لوگ آتے ہیں اس میں جو صحابہ کے علاوہ ہیں، ان کے دور میں اور قیامت تک. بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا تم ایمان لائے ہو. کیسا ایمان؟ جو پچھلی آیت میں گزر چکا. فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑا، کس بات سے؟ اس طریقے سے، ملت ابراہیم سے. وہ پیچھے آیا نا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، تو جو اس طریقے سے منہ موڑے گا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اصل بات یہ کہ وہ ضد میں مبتلا ہے، وہ ایگو کا مسئلہ ہے، بس وہ مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب کافی ہوگا آپ کو ان سب کی طرف سے اللہ. اب لوگ دو حصوں میں بٹ گئے. ایک گروہ ہے ان لوگوں کا جو الاسلام پر قائم ہے، جو تمام انبیاء پر اترا، اس پر چلنے والا ہے، اس کو ماننے والا ہے، اور ملت ابراہیم پر ہے. اور انسانوں کا دوسرا گروہ کون ہے؟ جو ملت ابراہیم یا ابراہیم کے طریقے کو چھوڑ کر، توحید کے طریقے کو چھوڑ کر، یا مغضوب علیہم میں شامل ہے، یا پھر ضالین میں. اب بات صرف اتنی نہیں ہوتی نا، جب لوگ دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ جب پارٹی بازی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپس کا ٹکراؤ شروع ہو جاتا. اب ایک طرف اہل حق ہیں اور ایک طرف اہل باطل ہیں، تو کیا حکم ہے کہ جو باطل پر ہیں وہ اگر آپ کو نقصان بھی دینا چاہیں، کوئی نقصان نہیں دے سکیں گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کیونکہ اللہ کس کا ساتھ دیتا ہے؟ اہل حق کا ساتھ دیتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب کسی کی مخالفت ہوتی، یہ تو قدرتی بات ہے، شروع سے ایسا ہوتا آ رہا نا کہ جو شخص بھی اللہ کا نام لے گا اس کی مخالفت ضرور ہوگی. تو اس میں عموماً پھر انسان طریقہ کیا اختیار کرتا ہے مخالفت کا جواب دینے کا؟ جواباً کاروائی شروع کر دیتا ہے. کسی نے آپ کو کچھ کہا، آپ اس کو کھری کھری منہ پہ سنائیں. یہ طریقہ نہیں درست. کرنا کیا ہے؟ اس کو تو کرے اللہ کے حوالے، وہ خود ہی جواب دے دے گا. آپ اپنی اصلاح شروع کریں، اپنے عمل پہ نظر ڈالیں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے اور خالص کریں. یعنی ایک طریقہ کیا ہے مخالفت کے جواب دینے کا، کہ آپ بھی جیسا کوئی کر رہا ہے ویسا ہی شروع کر دیں. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اور بہتر. مخالفتیں کیوں آتی ہیں؟ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ کس لیے آتی ہیں بتائیے؟ اور چمکانے کے لیے. کہتے نا، تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. مخالفت انسان کے لیے اور بلندی کی طرف لے جانے کا باعث بنتی، کیونکہ جب آپ کو کوئی کرٹیسائز کرتا ہے نا تو آپ فوراً دیکھتے ہیں اچھا یہ کمی ہے مجھ میں، ابھی میں اس کو پورا کرتا ہوں. چیلنج ہو گیا نا آپ کے لیے. اچھا دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اچھا کہیں میں نے کوئی غلطی کی ہوگی، فوراً انسان اپنی اصلاح شروع کر دیتا. اچھا مجھے یہ نہیں کرنا. ایک طرف وہ رب سے قریب ہو جاتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے ذریعے، اور دوسری طرف جس چیز کی طرف دشمن توجہ دلاتا ہے نا، جہاں دوست بھی نہیں توجہ دلاتے، انسان وہ بھی پورا کرنے لگتا ہے. تو مخالفت سے نہیں گھبرانا چاہیے، نہ خوف کھانا چاہیے. عربی کا ایک محاورہ ہے، رب ضارۃ نافعۃ، بعض اوقات بظاہر نقصان پہنچانے والی چیزیں نفع مند ہوتی ہیں. بظاہر نقصان دینے والی چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں. کیسے؟
ان مع العسر یسرا، تنگی میں پڑو گے، جیسے وہ کہتے ہیں نا گنا بیلنے میں پڑے گا تو جوس نکلے گا نا. کوئی بھی پھل جوس نہیں بنتا جب تک کہ وہ جوسر کے اندر کرش نہ ہو، اسے کرش ہونا پڑتا ہے. اسی طرح انسان نکھرتا نہیں جب تک کہ وہ بٹی میں نہیں تپتا، مشکلات میں نہیں پڑتا، چیلنج جب تک اس کے سامنے نہیں آتے. اس لیے زیادہ آسانیاں اور زیادہ سہولتیں بھی بعض اوقات انسان کو ناکارہ کر دیتی ہیں. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ اب یہ جو مخالفت شروع ہوگی تو اس مخالفت کی پرواہ نہ کریں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے میں اللہ تمہیں کافی ہو جائے گا. وہ اللہ کا کام، وہ سنبھال لے گا. آپ کا کام کیا ہے؟ صحیح طریقے کو اختیار کرو. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، سب دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت پا گئے. ہدایت کا اپوزٹ کیا ہے؟ گمراہی، دلال. تو حق کا علم ہونا اور اس پر عمل کرنا ہدایت ہوتا ہے. حق بات کا علم اور اس کے مطابق عمل کیا ہوتا ہے؟ ہدایت. اور حق کے بارے میں لا علمی اور اس پر عمل نہ کرنا کیا ہے؟ گمراہی. اولئک علی ھدی من ربہم کون ہے؟ جنہوں نے حق کو پہچانا، جانا، اس کے مطابق عمل کر لیا. اور گمراہی میں کون ہے؟ جو نمبر 1 جانتا ہی نہیں کہ حق کیا ہے، اور نمبر 2 جاننے کے بعد بھی وہ طریقہ نہیں اختیار کرتا. تو اسی لیے کیا کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، وہ ایمان لائے جیسا تم ایمان لائے ہو. تم سے مراد یہاں کون ہے؟ صحابہ کرام. چلیے بتائیے مجھے کیسا ایمان لائے تھے صحابہ کرام؟ صرف زبانی کلامی باتیں کرتے تھے؟ زبانی جمع تفریق کرتے تھے یا کچھ اور بھی کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ سمعنا و اطعنا. انہوں نے دین کی خاطر قربانیاں بھی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایک سٹینڈرڈ بنا دیا. تم سے بھی ویسا ہی ایمان مطلوب ہے. اب ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو پرکھ لے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ مطلوب ایمان کیا ہے؟ اب دل تو یہ چاہتا ہے کہ ایک سوال آپ کو دوں کہ صحابہ کرام کی خوبیاں کیا تھیں جس کو معیار بنایا جا رہا ہے؟ نمبر 1 ان کے اندر قول اور فعل کی موافقت تھی. وہ ایسا نہیں کرتے، کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے. قرآن میں ان کی صفات آئی ہیں. کیا صفات ہیں؟ کچھ پتا ہے آپ کو؟ مثلا کوئی صفت آپ کو یاد ہو؟ نماز قائم کرنا، اور جی امانت کے پاسدار. اور دیکھیے سورۃ الفتح کے آخر میں بہت اچھی طرح صحابہ کرام کی صفات بیان ہوئی ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہیں، شفیق ہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی ذرا سی ہمیں بات کہہ دے تو ہم پلٹ کے ایسا جواب دیں گے کہ وہ آئندہ ہمت نہ کرے بات کرنے کی. رحماء بینہم، آپس میں رحیم. یعنی ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں دوسرے کو جواب دینے کو. سٹبن، چٹان کی طرح ہے دوسرے کے سامنے. ہاتھ نہ لگانا مجھے، بات نہ کرنا مجھ سے، کوئی گنجائش نہیں. ایسے تھے صحابہ کرام. رحماء بینہم. کوئی سوال کرے تو جواب کیسے دیتے ہیں ہم؟ کوئی پوچھے ہم سے کچھ، کیا کرتے ہیں؟ کوئی مدد طلب کرے، کیا رویہ ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں آپس کے تعلقات کو بھی دیکھنا ہوگا.
کہ مثلاً کسی کو اگر جگہ چاہیے تو ہم اس کے لیے وسعت پیدا کرتے ہیں. ہمارا آپس میں کیا معاملہ ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہیں، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، مہربان ہیں. تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے ان کے فارغ اوقات کیسے گزرتے ہیں. رکعا سجدا، کثرت سے رکوع اور سجدے کرنے والے. سیماہم فی وجوہہم، سجدوں کے نشان ان کے چہرے پر ہیں. من اثر السجود. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار. آج ہمارا حال کیا ہے؟ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ویسا ایمان چاہیے. اسی لیے صحابہ کرام کے حالات زندگی پڑھائے جاتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ ان لوگوں نے کس طرح زندگی گزاری تھی. کیونکہ ہم سے ویسا ایمان مطلوب ہے. ہمارا معیار آج کے لوگ نہیں ہے کہ آج کے دور کی کسی شخصیت کو آپ آئیڈیل بنا لیں کہ ہم فلاں کی طرح بننا چاہتے ہیں. نہیں، قرآن کا مطلوب یہ لوگ ہیں، صراط الذین انعمت علیہم. ان کی طرف دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طرح کا اسلام قبول کیا تھا. کیونکہ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہدایت یافتہ وہ ہے جو ویسا اسلام لائے، ویسا ایمان لائے. اور وہ اسلام کیا تھا؟ وہ پیوند کاری والا اسلام نہیں تھا، وہ پیچنگ نہیں تھی کہ سارا کچھ اپنی مرضی کے مطابق، زمانے کے طور طریقے کے مطابق، اور ایک پیچ دین کا بھی ساتھ لگا لیا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ وہ ہمارے طریقے، رواج، رسمیں، کلچر اپنا اپنا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے ایک خانہ دین کا بھی رکھا ہوا ہے. ہم سب وہ کچھ کرتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا اسلام کا بھی نام رکھ لیں گے، نام اپنا مسلمان کا رکھ لیں گے، نکاح اسلامی طریقے پہ کر لیں گے، اور فوتگی کے وقت جنازہ اسلامی طریقے پر ہو جائے گا. چند ایک ریچولز ہم نے اسلام کے لے لیے، اور باقی طور طریقے، باقی سٹائل، باقی انداز وہ اندر رچا بسا نہیں نا. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. صبغہ سواد بے غین، صبغ کہتے رنگ کو جو خود چڑھایا جائے، خواہ حصی ہو یا مانوی. یاد ہے حصی مانوی کیا مانا؟ ہاں، یعنی چاہے کسی کپڑے کے اوپر ہو یا وہ دل پہ یا شخصیت پہ چڑھا ہوا ہو جو بظاہر نظر نہ آتا ہو، یعنی کسی مخصوص شکل میں نہ ہو. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اور مراد ہے یہاں اللہ کا دین. ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، من اللہ، اللہ سے بڑھ کر، صبغتاً رنگ میں. وَنَحْنُ لَهُ عابدون، عابدون کس کی جمع ہے؟ عابد کی. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان. ان پہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا تھا. تو اللہ کے رنگ والے کیا ہوتے ہیں پھر؟ ربانی، رب والے، جنہیں دیکھ کے کیا یاد آتا ہے؟ یعنی صبغت اللہ اصل میں کیا چیز ہے؟ کسی انسان کی شخصیت کا اس طرح بدل جانا کہ اسے دیکھے کوئی اللہ یاد آ جائے، یعنی اسے دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے. یہ ہوتا ہے ربانی، یہ ہوتا ہے صبغت اللہ والا. ہمیں دیکھ کے لوگوں کو کیا یاد آتا ہے؟ پاکستانی، انڈین، ایرانی، ترکی، عربی، دیسی. تو بات رنگ اور نسل اور زبان کی تو ہے نہیں، بات تو صبغت اللہ کی ہے. اور صبغہ کس کو کہتے ہیں؟ رنگ کو. کون سا رنگ؟ جو چڑھایا جاتا ہے. وہ ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے کوئی پیدا ہوتا. ایک وہ رنگ ہے جو آپ ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوئے. آپ کالے ہیں یا گورے ہیں یا
درمیان کے ہیں، ایک وہ رنگ ہے آپ کا. یہ کون سا رنگ ہے؟ ظاہری رنگ ہے آپ کا، جو اسکن کا کلر ہے. دنیا کے اعتبار سے آپ کس پہ پہچانے جاتے ہیں؟ اسکن کلر سے، کہ کون ہے، یا شکل و صورت سے. آپ چائنیز ہیں، آپ گورے ہیں، آپ کون ہیں کون. اور ایک کیا ہے، اپنی شخصیت کے رنگ سے آپ پہچانے جاتے، اپنے اخلاق اور کردار سے آپ پہچانے جاتے. تو صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے زیادہ اچھا رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے. سب سے خوبصورت رنگ تو اللہ کا رنگ ہے. یعنی اللہ تعالی نے بندے میں جو صفات چاہی، جو رول ماڈل ہیں ہمارے، ان کے مطابق ہمارے بھی انداز ہو جائیں. ہمارے رول ماڈلز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے ساتھی والذین آمنوا معہ ونحن له عابدون، اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں، ہم اسی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام بھی اسی رب کو مانتے تھے، اور یہ اہل کتاب کہتے ہیں ہم بھی اسی رب کو مانتے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق عمل کا ہے. اب دیکھیے کہ اصل رنگ کس پہ چڑھتا ہے؟ صحیح رنگ رنگین کپڑے پہ نہیں چڑھتا، سفید. اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ رنگ کرنا چاہے تو پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ اندھا دھند رنگ پھیرنے لگتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پہلے پچھلا رنگ داغ دھبے صاف کرتا ہے. کوئی بھی چیز ان ایون ہے، اگر دیوار پہ کرنا ہے تو، اگر کپڑے پہ کرنا ہے تو پچھلے رنگ وہ نکالے گا، پھر اس کے بعد نیا رنگ چڑھائے گا. تو مخلصون کا عمل یہی تو ہے کہ اسے ساری علائشیں نکالنی ہیں، سارے رنگ باہر نکالنے، اور ایک رنگ اختیار کرنا ہے، اور وہ اللہ کا رنگ ہے. اللہ سے پہچان، یعنی اللہ کی طرف نسبت، اور اسی کا بندہ بننا، اور اسی کے رنگ میں رنگا جانا. اپنے اندر کی علائشیں دور کرنی ہے، نیتوں کی خرابیاں دور کرنی ہے، اخلاق کی خرابیاں دور کرنی ہے، اور اپنے اوپر کسی خاص فرقے یا گروہ کا رنگ نہیں چڑھانا، بلکہ اللہ کا رنگ چڑھانا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کا جو رنگ ہے، یہ بظاہر ایک تشبیہ استعمال کی گئی ہے یا استعارہ ہے. تو مطلب اس سے کیا ہے؟ یعنی اس کو مزید ذرا گہرائی میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا رنگ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرسچنز کے اندر عیسائی ہونے والے شخص کو یا عیسائی بچے کو ایک خاص رنگ والے پانی سے نہلایا جاتا ہے، جس کو بیپٹائز کرنا بھی کہتے ہیں، بپتسمہ دینا. تو وہ کس بات کی علامت ہوتا ہے؟ کہ اب اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا. اور مسلمانوں سے کیا مطلوب ہے؟ کہ مسلمان ہونے کے لیے کسی شخص کو کسی خاص رنگ سے نہانے کی ضرورت نہیں. اصل رنگ جو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ. اب یہ اللہ کا رنگ ہوتا کیا ہے؟ یہ کیسے چڑھتا ہے بندے پر؟ اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ مجھ پہ اللہ کا رنگ چڑھ رہا ہے یا نہیں، اور میں ربانی بن رہا ہوں یا نہیں؟ تو اس کے لیے ابتدا وہی ایمان سے ہے کہ ایمان اگر درست ہو، دل میں اگر ایمان اتر جائے، اللہ کی محبت آ جائے، تقویٰ آ جائے، یعنی آپ اپنے اندر سے اللہ کا قرب محسوس کرنے لگ جائیں، تو آپ سمجھے آغاز ہو گیا ہے. تو یہاں آ کر آپ سب کو اپنا اپنا جائزہ خود لینا، سیلف اسیسمنٹ. کیسے؟ کہ میری زندگی میں اللہ تعالی کی اہمیت کتنی ہوئی، یعنی میرے لیے رب کس مقام پر ہے. اللہ سے تعلق، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کی یاد، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر، یعنی کیا اس میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں.
آپ میں سے ہر شخص اپنا حساب خود لے. جب اندر آ جاتی ہے نا اللہ کی پہچان اور اللہ کی محبت اور اللہ کے لیے تڑپ، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر عاجزی آنے لگتی ہے، ہمبل ہونے لگتا ہے. کیونکہ مختلف لوگوں کو جب کوئی خاص چیز ملتی ہے تو اس کا ان کی شخصیت پہ بھی اثر ہونے لگتا ہے کہ نہیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ ایک شخص کو اگر کوئی عہدہ مل جائے تو اس کی شخصیت میں تبدیلی آتی کیا آتی ہے؟ عام طور پر بڑا عہدہ مل جائے تو اس کی فیلنگز ہی بدل جاتی کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہو گیا ہوں. اس کے بولنے کے انداز، اس کے چلنے کے انداز، اس کے دیکھنے کے انداز، اس کے اندر ایک خاص قسم کا تکبر آنے لگے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز ملنے پر اس پر ایک خاص رنگ آیا ہے جو نوٹسبل ہوتا ہے، آپ نوٹس کر سکتے ہیں. ہاں، جس پر رب کا رنگ چڑھ جائے اس پہ کوئی اور رنگ نہیں چڑھ سکتا. تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ کو کچھ ملتا ہے، جب آپ کچھ پا لیتے ہیں تو لازماً نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ پر ایک رنگ آتا ہے. کوئی دنیا کی چیز آپ کو ملے تو رنگ آتا ہے. مثلاً کسی کو دولت مل گئی، کوئی رنگ آتا ہے اس پہ، کوئی ظاہر میں پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کے پاس کچھ آ گیا. فیلنگ، انداز گفتگو، معاملہ، لباس، گھر کا رہن سہن، بدلتی ہے نا ہر چیز. اچھا، اسی طرح کسی کو کوئی اور خوشی ملی، مثلا شادی ہو گئی کسی کی، کوئی رنگ بدلتا ہے، کوئی چال، کوئی ڈھال، کوئی اٹھنا، کوئی بیٹھنا بدلتا ہے نا، سب بدل جاتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے. اچھا، اولاد مل گئی، اب کچھ بدلتا ہے، انسان بدلتا ہے نا، اب ایک اور چال بدل گئی، اب اور انداز بدل گیا. اب اسی طرح علم ملا کسی کو، علم، تو علم اگر ملے تو انسان کا رنگ بدلتا ہے. پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی شکل میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ آتا ہے نا. اچھا، اسی طرح اگر کسی کو دین ملے اور دین صرف علم کی حد تک ملے، عمل والا دین نہ ملے، تو بھی کوئی رنگ چڑھتا ہے؟ جی چڑھتا ہے، وہ ایک تکبر والا رنگ چڑھتا ہے. ہم بہت جانتے ہیں، تمہیں کیا پتا، ہم بہت نیک ہیں. پھر یہ رنگ چڑھتا ہے، پھر یہ رنگ چڑھتا ہے کہ ہم کو بہت آتا ہے، اور وہ ہر دوسرے بندے کو ڈیگریڈ کرتے، تمہیں یہ نہیں آتا، تمہیں یہ نہیں آتا، تم تو کچھ ہو ہی نہیں. تو جس کو اس کا رب مل جائے، جسے رب کی معرفت مل جائے، جسے رب کی پہچان ہو جائے، جسے تقوی مل جائے، اللہ کی محبت جس کے دل میں آ جائے، جسے زندگی کا مقصد مل جائے، اس کا رنگ بدلے گا یا نہیں؟ جیسے درخت پھل لگنے پہ جھکنے لگتا ہے، پتے آنے پر مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے درخت خوشی میں لہلہا رہے، خوش ہیں، خوشی خوشی کی فیلنگ آتی ہے. اور جب ان کے اوپر پتے نہیں تھے، نہیں ملا ہوا تھا ان کو، تو کیسے تھے؟ جیسے مرے ہوئے، کوئی ان کی شان و شوکت، کوئی روپ ہی نہیں تھا ان پر. تو بہار کے آنے سے رنگ روپ جس کو کہتے ہیں، رنگ روپ بدل گیا نا. ہاں، تو یاد رکھیں، ہر انسان کو جب کچھ ملتا ہے تو اس کا رنگ بدلتا ہے، اور رنگ اسی کے مطابق بدلتا ہے جو کچھ اس کو ملا ہوتا ہے. جس کے اندر حقیقی ایمان آتا ہے، جو کہتا ہے اللہ میں تیرا بندہ، اس کے اندر سب سے پہلے کیا چیز آئے گی؟ عاجزی. عاجزی، یا اللہ میں کچھ نہیں، چاہے اسے دنیا کا کتنا بڑا عہدہ مل جائے. حضرت عمر کو آپ دیکھیں، اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. 2 بڑی عظیم سلطنتیں روم اور ایران ان کے دور میں فتح ہوئی ہیں. اتنا بڑا عہدہ اور مقام دنیاوی اعتبار سے ان کو ملا. اور عمر کو کسی نے کہا کہ عمر اللہ سے ڈرو، اپنا گال زمین پہ رکھ دیتے ہیں. یہ عمر ہے، اتنا کچھ پا کے اتنی عاجزی. اور ہمارا حال کیا تھا؟ ذرا سا ہمیں کچھ ملے
تو ہماری نظریں، چال، بول، انداز، ہر چیز بدل جاتا ہے، گردن بھی اکڑ جاتی، کیونکہ فیلنگ اندر سے کچھ اور ہوتی ہے نا، تو پھر ہم اور طرح دیکھنے لگتے ہیں، دوسروں کو لک ڈاؤن کرنے لگتے ہیں. تو بات یہ کہ جس کو واقعی حقیقی معنوں میں ایمان مل جائے نا، تقوی مل جائے، اس کا رب اس نے پا لیا، وہ ربانی بننے لگا، تو سب سے پہلے تو اس کے اندر عاجزی آتی ہے. یا اللہ میں بندہ ہوں، میرے پاس تو جو بھی نعمت ہے تیری دی ہوئی ہے، میری تو اپنی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو سب کچھ امانت ہے، میں کہاں سے اکڑ سکتا ہوں، میں کہاں سے دوسروں کو حقیر سمجھ سکتا ہوں، میں تو خود کوئی چیز نہیں. پھر وہ حقیقی معنوں میں شکر گزار بھی ہوتا ہے. پھر علم اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ علم کو پا کے متکبر نہیں بنتا کہ وہ اکڑے اور کہے کہ میں دوسروں سے زیادہ جانتا ہوں اور میں زیادہ نیک ہوں اور میرا طریقہ بڑا اچھا ہے. نہیں، پھر وہ لوگوں کو اپنی شخصیت کے گرد نہیں اکٹھا کرتا، وہ کہتا ہے تم بھی اللہ والے بن جاؤ. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. سارے پیغمبروں نے آ کے کیا کہا کہ لوگوں میرے بن جاؤ، میرے پیچھے آؤ. نہیں، ربانی، اللہ والے بن جاؤ. وہ لوگوں کو اپنی شخصیت کے گرد نہیں اکٹھا کرتے، پھر لوگوں کو اپنی ذات کے آس پاس نہیں کرتے. وہ کیا کہتے ہیں، مجھے مت معیار بناؤ، جاؤ اپنے رب کے سامنے جھکو، رب والے بن جاؤ. اور اگر ہر مبلغ اور ہر معلم اور ہر مدرس یہی لوگوں کو سکھائے کہ لوگوں اللہ والے بنو، تو فرقہ واریت کہاں سے رہے گی؟ فرقے بنتے ہی اس وقت ہیں جب یہ بات ہمارا امام، ہمارا استاد، ہماری شخصیت فلاں فلاں، ہمارے بزرگ، ان جیسا تو کوئی دنیا میں آئی نہیں. اور دوسرا کہے گا کیوں تم اپنے بزرگ کو بڑا بناتے ہو، میں اپنے کو اس سے بھی بڑا بناتا ہوں. پھر وہ جھوٹی سچی باتیں بنا کے ساری توجہ اللہ سے ہٹ جائے گی اور شخصیتوں کے گرد توجہ ہو جائے گی، اور شخصیتوں کے نام بلند کرنے کی طرف سارا دھیان لگ جائے گا، اور اصل دین تو ہٹ گیا. جہاں سے شرک شروع ہو گیا، سارے شرک یہیں سے شروع ہوئے کہ لوگوں نے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والوں کو اللہ کے مقام پہ رکھ دیا، اللہ کو بھول گئے اور ان کو سامنے رکھ لیا. یہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی خاطر آپ ایک دوسرے سے محبت کر سکتے، آپ ایک دوسرے کی قدردانی کر سکتے، ایک دوسرے کے شکر گزار ہو سکتے، ایک دوسرے کی تعریف بھی کر سکتے ہاں، لیکن اللہ کا حکم پیچھے چلا جائے اور بزرگوں کا حکم سامنے آ جائے، اور اللہ کی ذات اور اللہ کے لیے عاجزی تو رہے نا، اور اکڑ اور ایک دوسرے پر فخر کی کیفیت آ جائے، تو یہ پھر اللہ کا رنگ نہیں. جس پہ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے نا، سب سے پہلے اس کے اندر عاجزی آتی کہ اللہ میں تیرا بندہ، رب العالمین. اب آپ کو یاد ہوگا العالمین کی جو تفسیر ہوئی تھی، سارے جہان، اور اس میں ہم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ جس کے اندر خدا کا خوف، جس کے اندر دین کی محبت، وہ رہے کہیں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا؟ ازواج مطہرات کے گھر کیسے تھے؟ اگر گھروں کی بنیاد پر ہی کوئی بڑا یا چھوٹا ہے تو پھر آپ ان کو کیا کہیں گے؟ تو کوئی کسی بڑے گھر میں رہنے والا بڑا نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں، جب تک کہ اس کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے. اور کوئی کسی چھوٹے گھر میں رہنے والا چھوٹا نہیں ہے اگر اس کے دل میں تقوی اور ایمان اور دین کی محبت ہے. تو یہاں پر صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، ایمان، ایمان سے آتا ہے، اور پھر اندر عاجزی آنے لگتی ہے. جب عاجزی آتی ہے تو انسان کے اندر ایک تحمل، برداشت آتی ہے، صبر آتا ہے، دوسروں کے ساتھ احسان کا رویہ آتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، اور پھر ہر چیز اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے. جب انسان کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہوتی
اور دنیا کی کسی چیز کی محبت کا احساس ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر وہی رنگ نظر آتا ہے. کسی کو علم کا تکبر ہے تو کسی کو دولت کا ہے تو کسی کو اپنے حسن کا ہے تو کسی کو اپنی اور بڑی اسمارٹنس اور ذہانت اور قابلیت اور معلوم نہیں کس کس چیز کا ہے. تو پھر وہ ہر چیز میں، گفتگو میں، ملاقات میں، ہر معاملے میں وہ رنگ جھلکنے لگتا ہے. اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ. ایسے بن جائیے کہ جسے دیکھ کے لوگوں کو اللہ یاد آ جائے، کہ انہیں پتا چلے ہاں ایسے ہوتے ہیں اللہ والے، یہ ہوتے ہیں اللہ والے. یہ نہیں کہ آپ اکڑ کے بات کریں دوسرے سے، تناخ سے جواب دیں دوسرے کو، یہ اللہ والے ہوتے ہیں؟ ہرگز اللہ والے نہیں ہیں، چاہے وہ کتنے پڑھے لکھے کیوں نہ ہو. تو سب سے پہلی صفت جو آپ نے اپنے اندر لانی ہے وہ کیا؟ پھر بات وہی، خود کو پہچانے، رب کو پہچانے، مقام کو پہچانے، کس لیے بھیجے گئے یہاں. اکڑنے بگڑنے تھوڑی بھیجے گئے، اور طرح طرح کے رنگ چڑھانے تھوڑی بھیجے گئے. جس نے سب کچھ دیا اسی کے ساتھ پہچان. تو رنگنے کے لیے سب سے پہلے تو آلائشیں دور کرنی ہوگی، رنگ کاٹ ڈالنا ہوگا، پھر کڑائی میں تپنا پڑے گا، ابلنا پڑے گا. رنگ کرنے کا عمل معلوم ہے آپ کو؟ سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ کپڑے کو رنگ کاٹ میں ڈالتے ہیں، دوسرے نمبر پر پانی ابال کے اس میں رنگ ڈال کے اس میں کپڑے کو ڈالتے ہیں، پھر نکال کے دیکھتے ہیں صحیح رنگ نہ چڑھا تو دوبارہ ڈالتے ہیں جب تک کہ وہ پکا نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر اللہ کا رنگ نہیں چڑھ سکتا جب تک کہ آپ لا الہ الا اللہ نہ کہیں، رنگ کاٹ نہ ڈالیں اپنے اوپر. کس کس چیز کی آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے، پہلے اس کے اوپر کراس لگائیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. اور پھر کیا کریں؟ سب کچھ ہے تو صرف اللہ، ایک اللہ. یہی توحید ہے اصل میں. وہ شرک ہم کہہ دیتے نا، وہ بتوں کو پوجتے ہو فلاں فلاں، ان کے بت باہر ہیں، ہمارے دلوں میں. ہم نے دلوں میں بت رکھے ہوئے بزرگوں کے اور معلوم نہیں کس کس کے. کسی نے دولت کو بت بنایا ہوا اور کسی نے کسی اور چیز کو، کسی انسان کو اور کسی شخصیت کو اور کسی بزرگ کو اور کسی اور چیز کو. تو جب تک اللہ کی ذات اور اللہ کا دین آپ کے لیے ہر چیز سے زیادہ اہم نہ ہو جائے، اس وقت تک سمجھے کہ اللہ کا رنگ نہیں چڑھا. اور پھر وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، یہ ہے صبغت اللہ یا ربانی کا انداز. ہم اسی کے مسلم، اسی کے مخلص، اسی کے عبادت گزار اور اسی حالت میں جان دینے والے. اسلمت لرب العالمین.